بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون، جماعت نہم مضمون اردو میں آج کی ویڈیو میں خطوط نویسی کا کام کیا جائے گا۔ بچوں، سب سے پہلے جانتے ہیں کہ خطوط نویسی کسے کہتے ہیں۔ خطوط نویسی انشاء پردازی کی ایک معروف یعنی مشہور صنف ہے، ایک مشہور قسم ہے جس میں دوسرے شخص پر اپنا دلی منشا یعنی رضامندی بذریعہ تحریر ظاہر کیا جاتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ تحریر جو خط یا رقعے کی صورت میں کسی دوسرے کو لکھی جائے اسے مکتوب کہتے ہیں۔ یعنی مکتوب اور خط دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ بچوں، خط لکھنے والے کو کاتب کہا جاتا ہے یا مکتوب نگار بھی کہا جاتا ہے، اور خط کو مکتوب اور جس کے نام خط لکھا جا رہا ہے یعنی جس کی طرف خط بھیجا جا رہا ہے اسے مکتوب الیہ کہا جاتا ہے۔ بچوں، خط لکھنے میں مناسب الفاظ کا استعمال، دلچسپ عبارت ہونی چاہیے، مضمون مختصر ہونا چاہیے اور مرتبے کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یعنی جس کا جو مقام یا مرتبہ ہوگا اسی کے مطابق اسے القاب دیا جائے۔ بچوں، خط کی اقسام کے بارے میں جانتے ہیں۔ خط 3 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی خط کی 3 اقسام ہیں۔ نجی خطوط یعنی کہ وہ خطوط جو ہم اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں، اساتذہ، شاگردوں اور اجنبیوں کو لکھتے ہیں، اسے نجی خطوط یا خانگی خطوط کہا جاتا ہے۔ اگلا ہے کاروباری خطوط۔ یہ وہ خطوط ہوتے ہیں بچوں جو کاروباری لوگوں کو، مثال کے طور پر کارخانہ دار، دکاندار، فیکٹری وغیرہ یا مزید کسی کاروباری مقاصد کے لیے کسی کو لکھے جاتے ہیں۔ اور نمبر 3 پر ہے سرکاری خطوط، یعنی سرکاری یا دفتری خطوط۔ یہ وہ خطوط ہوتے ہیں جو ملازم اپنے دفتر یا کسی محکمے کو یا حکومت کے کسی بھی ادارے کو لکھتے ہیں، وہ دفتری یا سرکاری خطوط کہلاتے ہیں۔ بچوں، خطوط نویسی کے متعلق کچھ ہدایات ہیں، اور خصوصاً جو نجی خطوط ہیں ان میں خط کے کتنے حصے ہوتے ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ 4 حصے ہوتے ہیں، جن میں نمبر 1 پر ہے مقام روانگی، القاب و آداب، نفس مضمون اور خاتمہ۔ سب سے پہلے ہے مقام روانگی۔ بچوں، مقام کا نام کاغذ کے دائیں گوشے یعنی طرف میں لکھا جاتا ہے اور اس کے نیچے ایک لکیر ڈال کر تاریخ لکھی جاتی ہے، یعنی اگلی سطر پر تاریخ لکھی جاتی ہے۔ اگلا ہے نمبر 2 پر القاب و آداب۔ مکتوب الیہ یعنی جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کے درجے اور شان کے مطابق القاب و آداب لکھا جاتا ہے، جیسے والد کے لیے پیارے ابا جان، اجنبی کے لیے محترمی یا مکرمی وغیرہ۔ نفس مضمون میں جملے چھوٹے ہوتے ہیں، برجستہ ہوتے ہیں، موزوں اور شگفتہ ہوں، تحریر صاف ہو اور بے ساختہ ہو، اس میں املا کی غلطیاں نہ ہوں۔ اور آخری حصہ ہے خاتمہ۔ خاتمہ پر والسلام کاغذ کے نصف سے بائیں طرف لکھا جاتا ہے، اس کے نیچے اپنا نام یعنی جو کاتب ہے اپنا نام لکھتا ہے۔ بچوں، یہ تھے خط کے حصے۔ اب ہم اپنی نصابی مکتوب کی طرف بڑھیں گے۔
ہمارے پاس پہلا خط ہے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں سے بچنے کی تلقین کا خط لکھنا ہے۔ بچوں یہ بھائی کے نام بھی ہو سکتا ہے، والد کے نام بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کے پاس بھائی کے نام ہے، آپ نے اپنے بھائی کے نام معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں سے بچنے کی تلقین خط میں کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کمرہ امتحان، جو کہ صفحے کے دائیں طرف لکھا جائے گا اور اگلی سطر میں جس دن یہ خط لکھا جائے گا اس دن کی تاریخ لکھی جائے گی۔ القاب و آداب ہمارے پاس ہے، بھائی کے نام ہے تو پیارے بھائی، جو بھی آپ کے بھائی کا نام ہو وہ لکھ دیں، یا پھر الف ب ج لکھ دیں۔ آگے ندائیہ نشان، السلام علیکم کے بعد ندائیہ نشان اور اسی سے اگلی سطر پر آپ نے خط لکھنا ہے۔ آپ کے لیے خط کو پڑھ لیتے ہیں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہم سب بھی بفضل تعالیٰ خیریت سے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں پھیل گئی ہیں، جیسا کہ سگریٹ نوشی ایک بہت بری عادت ہے اور اس سے بہت سی خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل بہت سے لوگ موبائل اور انٹرنیٹ کا بہت غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آپ اس سے بچیں اور برے دوستوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں۔ جب سے آپ ہاسٹل گئی ہیں تب سے امی جان آپ کے لیے فکر مند رہتی ہیں اور ہم سب گھر والے آپ کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں، اس لیے آپ صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ اگلا پیرا لکھا جائے گا ندائیہ نشان کو دیکھتے ہوئے کہ امید ہے کہ آپ میری باتوں پر توجہ دیں گے اور میری باتوں پر عمل بھی کریں گے اور محنت کر کے ماں باپ کا نام روشن کریں گے اور اپنا خیال بھی رکھیں گے، اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچائیں گے۔ والسلام، آپ کی بہن یا بھائی، شین میم لام یا الف ب ج آپ اختتام میں لکھ سکتے ہیں۔ بچوں اگلا خط ہے اپنے دوست سہیلی کو خط لکھنا ہے، جس میں آپ نے اسے آگاہ کرنا ہے کہ کرونا کے دوران آپ نے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ بچوں خط کا طریقہ کار جو آپ کو سکھایا گیا ہے اسی کے مطابق لکھنا ہوگا۔ کمرہ امتحان اور پھر تاریخ، اگلی سطر میں القاب و آداب اور سلام کے بعد ہے کہ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی جانب سے موصول ہونے والے خط سے اندازہ ہوا کہ آپ کس قدر موجودہ وبا کے باعث ذہنی انتشار کا شکار ہیں، مگر یاد رہے کہ ہم ان حالات میں چند احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے نہ صرف خود کو بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اس جان لیوا وبا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگلا پیرا ہے کہ آپ بھی میری طرح باقاعدگی سے درج ذیل احتیاطی تدابیر کو اپنا کر خود کو موجودہ تیزی سے پھیلنے والی وبا سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر پختہ اعتماد رکھتے ہوئے مسنون دعاؤں کا اہتمام بھی جاری رکھیں۔ میں نے جن احتیاطی تدابیر پر باقاعدگی سے عمل کیا وہ درج ذیل ہیں۔ ہاتھوں کو مسلسل 20 سیکنڈ تک دھونا اور جراثیم کش محلول استعمال کرنا۔ نمبر 2، کھانسنے یا چھینکنے والوں سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا۔ نمبر 3، ماسک کا استعمال کرنا۔ نمبر 4، اپنی آنکھوں، ناک یا منہ کو نہ چھونا۔ نمبر 5، کھانستے یا چھینکتے وقت ٹشو یا کوہنی سے منہ ڈھانپنا۔ نمبر 6، اگر بخار، کھانسی یا سانس لینے میں دشواری ہو تو قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا۔ اگلا پیرا رہے گا کہ امید کرتی ہوں آپ بھی ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے خود کو اور اپنے ماحول کو صحت مند رکھنے کی کوشش کریں گی۔ دعا کے ساتھ اختتامیہ آپ نے نصف میں ہی لکھنا ہوگا۔ یہاں پر جو لکھا گیا ہے آپ نے اس کو نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے اختتام کو نصف میں، صفحے کے نصف میں لکھنا ہے۔ والسلام، آپ کی مخلص سہیلی یا دوست سین شین میم۔ اگلا خط ہے بچوں کے اپنے دوست سہیلی کو خط لکھنا ہے، جس میں آپ نے ٹیلی ویژن کے معلوماتی پروگرام سے اسے آگاہ کرنا ہے۔ طریقہ کار وہی ہے جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ کمرہ امتحان اور القاب و آداب کے بعد نفس مضمون ہے کہ آپ کا نوازش نامہ ملا، پڑھ کر بہت خوشی ہوئی، آپ خیریت سے ہیں، آپ نے مجھ سے میرے مشاغل کے متعلق دریافت کیا تھا۔ میری پیاری سہیلی، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ٹی وی دور حاضر کی ایک بہترین ایجاد ہے۔
اس کے نقصانات بھی ہیں اور فوائد بھی۔ بہتر ہوگا کہ اس کے فوائد سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ میں آپ کو ٹیلی ویژن کے ایک معلوماتی پروگرام کے متعلق بتانا چاہتی ہوں جسے دیکھ کر مجھے بے حد فائدہ ہوا ہے۔ آج کل ARY چینل پر ایک پروگرام شان رمضان نشر کیا جاتا ہے جس میں مختلف تقریری مقابلہ جات اور بیت بازی کے مقابلے کروائے جاتے ہیں۔ اور تو اور غربا اور بیمار لوگوں کی مدد کے لیے چندے کی اپیل بھی کی جاتی ہے، جس سے نہ صرف غربا کو فائدہ ہو رہا ہے بلکہ وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے لڑتے لڑتے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں بالکل صحت یاب ہو کر صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اگلا پیرا ہے کہ مجھے اس پروگرام سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، مجھ میں بھی غربا سے ہمدردی کا جذبہ پروان چڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اسکول میں منعقد تقریری مقابلے میں حصہ لے کر اول پوزیشن بھی حاصل کی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنا وقت فضول مشاغل میں برباد نہ کریں، جس سے نہ صرف آپ کا وقت برباد ہوگا بلکہ آپ کی پڑھائی پر بھی برا اثر پڑ سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ میری باتوں پر عمل کریں گی۔ گھر والوں کو سلام۔ اختتام اسی کے مطابق دینا ہے جو کہ آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ شکریہ۔